مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو فا ہے یہ تاکید مال وصل کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ ابو بکر و عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں دیا، فوراً بعد حضرت علی آئے۔ تو مفتی صاحب کیا یہ تاکید مال وصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد آئے؟ تو اب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھوٹی بچی سے شادی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹی کہا ہے۔ 4 خلفاء ہیں، ان میں سے جو پہلے 2 خلفاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سسرال ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بچی کے ساتھ جو ابھی تک بالغ نہ بھی ہوئی ہو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب ذرا آگے کی طرف آ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آنے لگی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ تو وہ علت ہے جو علماء نے بیان کی ہے، لیکن میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح علت کیا ہے۔ ہاں میں تو دسدا کہ صحیح علت کی جڑی محدثین نو نہیں پتہ چلی، ائمہ دین نو نہیں پتہ چلی، سلف صالحین نو نہیں پتہ چلی، او علت تو میں دسدا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی نفس الرسول میں شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کی 3 خواتین سب سے بہتر ہیں، خدیجہ و عائشہ و فاطمہ۔ یہ جو سیادت ہے یہ من باب شرف ہے، من باب الفضل نہیں ہے۔ اس کا نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ سیدہ عائشہ سے افضل ہے، اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بھی پھکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل بیت سے افضل سمجھتے ہو۔ اسماء بنت امیس جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے وہ تو حبشہ میں تھی، میں جیسے وہ سیانی شریف ہے نا، تو یہ موضوعات شریف میں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن بریدہ الذی روا عنہ حسین بن واقد ما انکرہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرح مفسر ہے، جرح مفسر کو رد کرنے کی 2 ہی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نسائی میں ہے کتاب النکاح حدیث نمبر 3223، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خطب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاطمۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صغیرۃ وخطب علی فزوجہا منہ، کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما رشتہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی چھوٹی ہیں۔ سیدنا علی اس کے فوراً بعد رشتہ لے کر آئے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ کی شادی کر دی۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اس میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وہ رشتہ مانگنے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ان الفاظ سے دینے سے انکار کر دیا کہ ابھی یہ چھوٹی ہیں، اور پھر سیدنا علی آئے تو آپ نے ان سے شادی کروا دی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اب اس حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا کہ ابو بکر و عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں دیا، اور ظاہر ہے یہ شیعہ کی سپورٹ میں بھی یہ چیز جاتی ہے، لیکن کیوں نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہیں، حالانکہ سیدہ فاطمہ کی عمر دیکھیں تو تقریباً اس وقت 21 سال بنتی تھی اہل سنہ کے نزدیک، اور تقریباً 10 یا 11 سال بنتی تھی اس وقت عمر اہل تشیع کے نزدیک۔ اس حدیث کی سند کی حیثیت کیا ہے وہ تو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ہم مفتی صاحب کا وہ جو 13 منٹ کا کلپ ہے اس کو 5 علمی پوائنٹ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو فا ہے یہ تاکید مال وصل کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ ابو بکر و عمر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں دیا، فوراً بعد حضرت علی آئے۔ تو مفتی صاحب کیا یہ تاکید مال وصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک تو ترتیب فی المعنی ہے اور دوسری ترتیب فی ذکر ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رشتہ بھیجنے کے بعد کسی اور نے رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ ان کے بعد جس نے رشتہ بھیجا وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، سورہ زاریات میں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر گئے تو ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب سرکار یہ چپکے سے گھر گئے تو بھنا ہوا بچڑا یہ ایک سیکنڈ میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ان کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو سیدنا ابراہیم نے کیا وہ کیا کیا؟ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل تھوڑے دن کے بعد ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو یہ کلیئر کر لیں کہ فا جو تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ایک سیکنڈ کے بعد، ایک جھٹ میں ہی، کہ ادھر پہلے رشتہ ابو بکر عمر مانگنے آئے تو نہیں دیا، ایک دو دن بعد ہی مانگنے آگے سیدنا علی اور رشتہ دے دیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب فی ذکر ہے کہ پہلے ابو بکر اور عمر نے مانگا، اس کے بعد وہ جتنا بھی عرصہ ہو سکتا ہے، وہ کتنا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس عرصے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر رشتہ مانگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ اس حدیث میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہا صغیرتن، کہ وہ تو چھوٹی ہیں، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے شادی کی، اور یہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس وقت سیدہ عائشہ سے جب نکاح ہوا ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو اب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھوٹی بچی سے شادی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹی کہا ہے، تو یہ اعتراض ہے جی۔ تو خود مفتی صاحب ہی کہتے ہیں کہ اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ اس میں صغر سنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں صغر نسبتی مراد ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 50 ایئرز تھی اس وقت، اور سیدنا عمر کی تقریباً 40 برس عمر تھی، اور سیدنا علی کی 25 برس تھی۔ تو یہ بالکل سیدنا علی جو ہیں وہ عمر کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ کے قریب ترین تھے، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو باب باندھا ہے وہ بھی یہی ہے، باب تزوج المرأۃ مثلہا فی السن، کہ آپ عورت کی شادی اس بندے سے کریں جس کی عمر اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 6 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، تو اب یہ بھی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا، وہ صحیح جواب وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو 4 خلفاء ہیں، ان میں سے جو پہلے 2 خلفاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سسرال ہونے کا شرف بخشا ہے، جو آخری 2 خلفاء ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامادی کا شرف بخشا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ رشتہ مناسب کس کے لیے ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب تو یہ ہے۔ باقی چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اس میں اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ چھوٹی بچی کے ساتھ جو ابھی تک بالغ نہ بھی ہوئی ہو نکاح کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ اگر وہ جماع کے قابل ہے تو اس کے ساتھ جماع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ جماع کے قابل نہیں ہے تو پھر بلوغت کے بعد، اور اگر بلوغت کے بعد بھی جماع کے قابل نہیں ہے تو پھر تب اس کے ساتھ جماع کیا جائے گا جب وہ قابل ہو جائے گی۔ اب یہ علت بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب اب ذرا آگے کی طرف آ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آنے لگی ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں یہ تو وہ علت ہے جو علماء نے بیان کی ہے، لیکن میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح علت کیا ہے۔ ہاں، میں تو دسدا کہ صحیح علت کی جڑی محدثین نو نہیں پتہ چلی، ائمہ دین نو نہیں پتہ چلی، سلف صالحین نو نہیں پتہ چلی، او علت تو میں دسنا، او علت کی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ چھوٹی نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفس الرسول ہے، اور سیدہ فاطمہ وہ بضعۃ الرسول ہے، اور بضعۃ الرسول کا کفو نفس الرسول کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مفتی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہاں بھی زبردست قسم کی ڈنڈی ماری ہے۔ سیدہ فاطمہ وہ بضعۃ الرسول ہیں، یہ تو صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری اسے مناقب فاطمہ کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ وہ بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ لیکن سیدنا علی وہ نفس الرسول ہیں کہ نہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ آیت مباہلہ کو پیش کیا جاتا ہے جو سورہ ال عمران میں آیت نمبر 61 ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے نبی اگر یہ علم کے آ جانے کے بعد آپ سے جھگڑا کرے تو پھر کہو کہ آ جاؤ، پھر ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کرے۔ تو اس آیت میں انفسنا و انفسکم سے وہ ایک حدیث کی روشنی میں استدلال کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اس سے استدلال کر کے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا علی کو نفس الرسول کہا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ انفسنا ہے تو انفسکم یہ تھے تو نجران کا وفد تھا، تو کیا اس میں سارے عیسائی جو ہیں وہ نجران کے وفد میں سے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس الرسول کیسے ہیں، کہ کیا جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سیدنا علی کے پاس بھی تھا، یا نفس الرسول سے یہ بھی مراد ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسالت میں بھی شریک تھے؟ یہ تو ایک الزامی سوال تھا۔ اب آئیں علمی پھکی کی طرف۔ علمی پھکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے، تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہاری ازواج پیدا کی۔ تو کیا اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی نفس الرسول میں شامل ہیں؟ یہ کبھی بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو موت پڑ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نفس الرسول میں شامل کرنے سے۔ تو ہن اس تو بھی بڑا ایٹم بم ڈگن لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہن دسو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نفس المشرکین سی؟ اور اگر یہاں سے امت دعوت بھی مراد ہو تو کیا ساری کی ساری امت دعوت وہ نفس الرسول میں شامل ہے؟ اور جو دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی آپ کو اس مقام پر رضامندی حاصل نہیں ہوتی کہ آپ کو وہ مقام مل جائے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کر گئے۔ اب ظاہر ہے یہ حدیث تو ایک خاص کنٹیکسٹ میں ہے کہ منافقین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلایا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو پیچھے چھوڑ گئے ہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ، آپ کو بھی میدان جنگ میں جانا چاہیے تھا، اور سیدنا علی جو ہیں وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ان کی دلجوئی کے لیے یہ فرمایا تھا۔ بہرحال اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ان تکون منی، تو بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منی ہے اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفس الرسول میں شامل ہیں۔ بھائی جان اگر یہی مطلب ہی ہے تو پھر سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 36 دے وچ جڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کی ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے جتنے فالوور تھے وہ نفس ابراہیم میں شامل تھے؟ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ جب طالوت وہ لشکر لے کر جدا ہوئے تو طالوت نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا سوائے چلو بھر کے تو وہ مجھ سے ہے۔ تو کیا یہ ثابت ہوا کہ طالوت کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ نفس طالوت میں شامل تھے؟ یہ تو ہے علمی جواب مفتی صاحب کے اس جملے کا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بضعۃ الرسول ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس الرسول ہیں، اور بضعۃ الرسول کا کفو نفس الرسول کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 4 پھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا کف علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کہ سیدہ فاطمہ عورتوں میں سب سے افضل ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے افضل ہیں۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ سے
کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ سیدات اہل الجنت اربعون، کہ 4 خواتین جنت کی سردار ہیں. پہلی انہوں نے بتائی کہ وہ آسیہ ہیں، پھر مریم ہیں، پھر خدیجہ ہیں، اور پھر فاطمہ ہے. یہ 4 خواتین ہیں. اور جو بخاری مسلم کی روایات ہیں ان میں سیدہ فاطمہ اور خدیجہ کے الفاظ نہیں ہیں، ان میں صرف سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہما کے الفاظ ہیں. اور سیدہ مریم کا تو قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اے مریم تجھ کو چن بھی لیا ہے اور تجھ کو پاک بھی کر دیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں پر آپ کو فضیلت بھی بخش دی ہے. اور یہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے تمام عورتوں پر جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل خواتین کون سی ہیں؟ کہ پچھلی امتوں میں تو ظاہر ہے یہ 2 خواتین کے نام آئے ہیں، ایک آسیہ ہیں اور دوسری مریم ہے سلام اللہ علیہما. اس امت کی بہترین خواتین کون سی ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیر نساء هذه الامت ثلاث، کہ اس امت کی 3 خواتین سب سے بہتر ہیں، خدیجہ و عائشہ و فاطمہ، خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہم. یہ 3 خواتین یہ افضل ترین خواتین ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المستدرک للحاکم کی روایت میں تو خود سیدہ عائشہ ہی راوی ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو سیدات میں شمار نہیں کیا. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیادت ہے یہ من باب شرف ہے، من باب الفضل نہیں ہے. اس کا تعلق شرف کے ساتھ ہے، فضل کے ساتھ نہیں ہے. اس کی مثال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ کان ابو بکر افضل من معاویہ ولکن معاویہ اسود من ابی بکر، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معاویہ سے افضل تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا ابو بکر سے بڑے سردار تھے. تو یہاں پہ لغت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو سیادت ہے یہ شرف ہے، یہ فضل نہیں ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اب یہ تو 3 خواتین کے نام ہیں، ان تینوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی افضلیت اس کے اپنے اعتبار سے. مثال کے طور پر اسلام کے ابتداء میں جو خدمات سیدہ خدیجہ نے ادا کی ہیں وہ کسی اور بیوی کے حصے میں نہیں آئی، سیدہ فاطمہ کے حصے میں بھی نہیں آئی جو آپ کی بیٹی ہیں، اور سیدہ عائشہ کے حصے میں بھی نہیں آئی جو آپ کی بیوی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی امہات المؤمنین ہیں ان سب کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی. ہاں یہ بات بھی ہے کہ جو فضیلت سیدہ عائشہ کے حصے میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے امت تک جو دین پہنچایا ہے، یہ ظاہر ہے یہ سیدہ خدیجہ کے حصے میں نہیں آئی. تو ہر ایک کی فضیلت جو ہے وہ اپنے اعتبار سے. اب دیکھا جائے کہ حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ سیدہ عائشہ سے افضل ہے اور سیدہ خدیجہ سے بھی افضل ہے، لیکن دوسری فضائل کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ فضیلت تو جزوی ہے، تو یہ تینوں کی تینوں خواتین ہی افضل ہیں. اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پہ بہتر موقف یہی ہے کہ توقف کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تینوں ہی افضل ہیں. اور باقی رہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں کہ نہیں ہے، تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل وہ ابو بکر ہیں الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ فضیلت، اس کا اعتراف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک مرتبہ ممبروں پر بھی کیا ہے. سیدنا ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، کہ لوگوں میں تمہیں سب سے بہترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا جی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر، وہ ابو بکر ہے. اور ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا عمر ہے. سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، لیکن یہ بھی بعد میں اتفاق ہو گیا کہ جس کو اللہ نے پہلے رکھا یعنی سیدنا عثمان وہ پہلے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چوتھے نمبر پر ہیں. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام حکومت کو سنبھالا اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور کوئی نہیں تھا.
اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بھی پھکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل بیت سے افضل سمجھتے ہو، اور اس سے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اہل بیت بھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا ابو بکر سے افضل ہیں. اور سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیھا. ہاں صحابہ بھی نہیں، نبی تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ اعتراف تو سیدنا علی نے کیا انجینئر صاحب، تو آپ یہ اعتراف کیوں نہیں کر رہے؟ علمی پوائنٹ نمبر 4. اس کے بعد مفتی صاحب نے تقریباً 3 احادیث پیش کی ہیں جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہے. پہلی حدیث انہوں نے المستدرک للحاکم کی پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ایمن سے کہا کہ ادعو لی اخی، کہ آپ میرے بھائی کو بلائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے لیکن اس سے شادی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو نفس الرسول کہا ہے. کتنے کیا مفتی صاحب؟ اس حدیث میں تو نفس الرسول کے الفاظ ہی نہیں ہیں، بھائی کے الفاظ ہیں. تو پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ڈنڈی مارتے ہوئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، اس لحاظ سے تو بھائی نفس الرسول تو نہیں کہا گیا نا. اور اس روایت کی تحقیق بھی انہوں نے نہیں کی، اگر اس کی تحقیق کر لیتے تو شاید یہ بیان بھی نہ کرتے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شاذ کہا ہے، کیونکہ اسماء بنت امیس جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے وہ تو حبشہ میں تھیں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس حدیث میں تو آتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت جب سیدنا علی کی شادی ہوئی ہے وہ اس وقت موجود تھیں. تو یہ نکارت پائی جاتی ہے اس حوالے سے، اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاذ کہا ہے. اور دوسری روایت انہوں نے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ سے کروا دوں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا. تو اس روایت کی بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی. یہ روایت بھی غیر ثابت ہے، اور بلکہ موضوعات شریف میں، جیسے وہ کہانی شریف ہے نا، تو یہ موضوعات شریف میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الموضوعات میں نقل کیا ہے، اور امام اکیلی نے اس کو الضعفاء میں نقل کیا ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ موضوع کہا ہے. اور تیسری روایت انہوں نے پیش کی ہے ریاض النظرہ کے حوالے سے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ھذا جبرائیل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اے علی فاطمہ سے کر دیا. واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور تیرے اس نکاح پر اللہ تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. اس طرح یہ آگے ایک لمبی روایت ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو تینوں روایات جو پیش کی ہیں تینوں کی تینوں ثابت نہیں ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5. اب ہم آتے ہیں اس روایت کی صحت کے حوالے سے. تو یہ روایت سندن بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن بریدہ سے روایت بیان کرتے ہیں حسین ابن واقد، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن بریدہ الذی روا عنہ حسین ابن واقد ما انکرہا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حسین بن واقد نے عبداللہ بن بریدہ سے جو روایات بیان کی ہیں وہ کتنی منکر ہیں. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرح مفسر ہے. جرح مفسر کو رد کرنے کی دو ہی صورتیں، یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بیان کیا ہے کہ حسین بن واقد نے عبداللہ بن بریدہ سے بیان کیا ہے جو یہ منکر ہے، آپ تعدیل بیان کرنے والے ائمہ سے یہ ثابت کریں کہ وہ یہ کہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ جو علت انہوں نے بیان کی ہے یہ درست نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل یہ ثابت کر دیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے اس سے وہ توبہ طائب ہو گیا تھا، یہ یا اس نے اصلاح کر لی تھی، یا یہ چیز تھی ہی نہیں اس میں، تو پھر جرح مفسر کو رد کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان دو صورتوں کے علاوہ جرح مفسر کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور جرح مفسر کے مقابلے میں جمہور کی تعدیل کو نہیں مانا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعدیل تو یہ ہے نا کہ آپ نے ثقہ کہہ دیا یا عادل کہہ دیا، لیکن جرح یہ ہے کہ آپ کہیں یہ بندہ نہیں ٹھیک، اور پھر جرح مفسر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بندہ اس وجہ سے نہیں ٹھیک. تو
یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جرح کرنے والے پر واضح کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب یہ روایت ہی درست نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگنے گئے اور آپ نے رشتہ نہیں دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے گئے تو آپ نے فوراً رشتہ دے دیا، اور پھر ساتھ یہ ثابت کرنا کہ ابو بکر عمر وہ سیدہ فاطمہ کے اہل نہیں تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سیدہ فاطمہ کے وہ کفو ہو سکتے ہیں. یہ ساری لمبی چوڑی بحث جو ہے یہ صغرے کبرے ملانا اور پھر اپنا ایک نتیجہ ثابت کرنا، جب روایت ہی ثابت نہیں ہے تو یہ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. اور آخر میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ انہا صغیرۃ، تو چھوٹی عمر کی بچے کی شادی نہیں ہو سکتی. اور ساتھ یہ بھی کہا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 6 یا 9 سال نہیں تھی. سیدہ عائشہ کی عمر بھی چھوٹی نہیں تھی بلکہ وہ بڑی تھی. انسان نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، بخاری مسلم کی جو روایات ہیں ان کو رد کر دیا کہ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کی جب میری عمر 9 سال تھی. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں. تو مفتی صاحب جو کہ اہل سنہ کا دھم بھرتے ہیں، انہوں نے اس ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر بخاری مسلم کی صحیح روایات کو صرف ٹھکرایا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کے مطالب بھی لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا